Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. First of all, please recite third kalma and Darud Sharif. Dear students, today our topic is noun phrase. What is noun phrase? A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. کہ ناؤن فریز الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو کہ ان الفاظ میں بطور ناؤن کے کام کرتا ہے. As we know that phrase is a incomplete sentence. Phrase ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو اپنا مکمل مفہوم نہیں دے سکتا، جیسے عربی میں اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. تو آپ جو ہے نا ہم بطور ناؤن phrase کو تھوڑا ڈسکس کریں گے. And this is very important for the students because the majority of the students are always confused to solve this topic. سب سے پہلے اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ناؤن فریز میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں گروپ آف ورڈز بنیادی طور پر ناؤن سے پہلے آتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایگزامپل ہے he ate ripe juicy mangoes. Now keep your eyes on whiteboard. Here mango is a noun. This is noun. And ripe juicy, this is the information about the noun. یعنی کہ ناؤن کو جو موڈیفائر اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو ناؤن کے بارے میں انفارمیشن دے، جو ناؤن کے بارے میں معلومات دے ناؤن سے پہلے، اور جب وہ ناؤن کے ساتھ اس کو اکٹھا کریں یعنی کہ یہ انڈر لائن ہو جائے گا تو یہ جو ہے وہ ناؤن فریز کا کام دے گا. رائپ جوسی مینگوز جو ہے یہ ایک ناؤن فریز ہے. اس میں مینگوز کے بارے میں جو ہے یہ رائپ جوسی جو ہے انفارمیشن ہے. تو ناؤن فریز میں ان چیزوں کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہم پہلے جو ہے نا اس سے پہلے ایڈجیکٹو فریز پڑھ چکے ہیں جس میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایگزامپل look at it. He led a life devoid of blame. اس نے ایک ایسی زندگی گزاری جو الزامات سے پاک تھی، مبرہ تھی. اور اسی طرح he played a match full of excitement. اس نے ایک ایسا میچ کھیلا جو کہ جو ہے ایکسائٹمنٹ سے بھرپور تھا. تو اس میں he led a life، یہاں پر جو ہے نا یہاں پر ناؤن ہے لیکن یہاں پر ڈیوائڈ آف بلیم، الزامات سے پاک. تو آپ غور کریں کہ ایڈجیکٹو فریز میں ڈیوائڈ آف بلیم، الزامات سے پاک، زندگی، یہاں پہ زندگی کو انڈر لائن نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ زندگی کے بارے میں جو انفارمیشن ہے آگے آ رہی ہے، یہ جو گروپ ہے، گروپ آف ورڈز ہے، یہ ایڈجیکٹو فریز کے طور پر کام کر رہا ہے. لیکن ناؤن فریز میں اسی طرح ہی پلیڈ اے میچ، دوسرا ایڈجیکٹو فریز دیکھ لیں، ہی پلیڈ اے میچ فل آف ایکسائٹمنٹ. یہاں پر میچ کو انڈر لائن نہیں کیا گیا جو کہ ناؤن ہے، بلکہ اس میں فل آف ایکسائٹمنٹ یعنی کہ ایکسائٹمنٹ سے جو ہے وہ بھرپور ہے. تو اس میں جو ہے نا یہ جو گروپ آف ورڈز ہے یہ بطور ایڈجیکٹو کے کام کر رہا ہے. بالکل اسی طرح جو ہے نا ناؤن فریز میں ناؤن بھی اس کے اندر آنا ضروری ہے. رائپ جوسی مینگوز یعنی کہ یہ پورا کا پورا گروپ آف ورڈز جو ہے یہ پورا بطور ناؤن فریز کے کام کرے گا. اب ہم اپنی جو ہے نا وہ ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں. ان سی پارٹ انڈر لائن دا ناؤن فریزز ان دا فالوئنگ سینٹنسز. یعنی کہ مندرجہ ذیل میں جو ہے ناؤن فریزز کو جہاں جہاں پہ ہیں اس کو انڈر لائن کریں. دس از این اولڈ فیشنڈ ہیٹ. کیا وی ہیو انڈر لائنڈ این اولڈ فیشنڈ ہیٹ، یعنی کہ ہیڈ کے بارے میں جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ این اولڈ فیشنڈ. اور اس میں جو ہے نا آپ سارے ذہن میں رکھ لیں کہ موڈیفائر جو ہوتے ہیں ناؤن فریز کے، اس میں جو ہے وہ آرٹیکل آ جائے گا مثال کے طور پر اے این دا یا دی. اسی طرح اس کے بعد نمبرز 1 2 3 4 5 اور اسی طرح ایڈجیکٹو جو یعنی کہ ناؤن کی کوالٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ بھی جو ہے نا بطور موڈیفائر آئے گا. یعنی کہ اس کی ہیڈ کی یا کوئی بھی چیز جو یہاں پر ہوگی اس کی وہ کوالٹی کو کے بارے میں یا اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دے گا. اور یہ بنیادی طور پر
اس سے پہلے ہی جو ہے نا ناؤن سے پہلے ہی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو اس کو پہچاننے میں اصل جو ہمارا کویسچن آنا ایگزام میں وہ یہ آنا ہے کہ ناؤن فریز کون سا ہے. تو ہمیں یہ پہچاننا، جیسے ایڈجیکٹو فریز میں ناؤن کو جو ہے ہم نے انڈر لائن نہیں کریں گے، یعنی کہ اس گروپ کو جو بطور ایڈجیکٹو کے کام دے، اور اسی طرح ناؤن فریز میں جو ہے نا ہم نے ان چیزوں کو انڈر لائن کرنا ہے جس میں ناؤن بھی اس کے اندر آ جائے اور پورا کا پورا گروپ جو ہے وہ بطور ناؤن کے کام کرے گا. اس کو غور سے دیکھیں. دس از این اولڈ فیشنڈ ہیٹ، یہ ایک پرانے فیشن والا ہیٹ ہے. دس گروپ آف ورڈز از ورکنگ ایز اے ناؤن فریز، یعنی کہ اس نمبر 1 میں این اولڈ فیشن ہیٹ جو ہے بطور ناؤن فریز کے کام کر رہا ہے. نمبر 2 میں دیکھیں وہ ڈسکورڈ، ہم نے جو ہے وہ پتہ چلایا کس کا، فہد's پلان. یہاں پہ فہد's پلان، فہد کا منصوبہ، دیز ورڈز آر ورکنگ ایز اے ناؤن فریز. یہاں پر فہد کا پلان یہ جو ہے نا بطور ناؤن فریز کے کام کر رہا ہے. تو اس میں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یعنی کہ یہ بنیادی طور پر کوالٹی جو ہے اس کی اس کے ساتھ ناؤن کے ساتھ ہی آئے گی، تو اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ نہ بطور ناؤن فریز کے بعض اوقات جو ہے نا ایک سے زائد ناؤن فریز بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 3 آ رولنگ سٹون، ایک لڑکتا ہوا پتھر، گیدرز نو میس، کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا. تو یہاں پہ دیکھیں سٹون کی کوالٹی کو جو ہے وہ یہ رولنگ لڑکتا ہوا، یہ یہاں پر جو ہے نا یہ انفارمیشن دے رہا ہے سٹون کے بارے میں. تو یہ جو گروپ ہے ورڈز کا یہ آپ کا ناؤن فریز بنے گا. اس لیے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ آ رولنگ سٹون گیدرز نو میس، کہ ایک لڑکتا ہوا پتھر جو ہے وہ کوئی وزن نہیں رکھتا. اسی طرح سملرلی ان دا نمبر 4 دا ریسنٹ فلڈ کازڈ ہیوی ڈیمیج. آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے نا ریسنٹ فلڈ اور ہیوی ڈیمیج کو جو ہے نا ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ فلڈ جو ہے بطور ناؤن کے اور انفارمیشن ریسنٹ حالیہ سیلاب، یہ انفارمیشن دے رہا ہے فلڈ کے بارے میں. اور اسی طرح ڈیمیج کے بارے میں جو ہے نا ہیوی، یعنی کہ بہت بڑا بھاری قسم کا بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ جو ہے نقصان ہوا. تو ہیوی ڈیمیج بھاری نقصان، اور ریسنٹ فلڈ حالیہ. دس از آلسو ناؤن فریز اینڈ دس از آلسو ناؤن فریز، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا فلڈ کے بارے میں جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ ریسنٹ اور یہ اس کے ساتھ انڈر لائنڈ ہے، اس لیے بطور ناؤن فریز کے کام کر رہا ہے. اور اسی طرح یہ ہیوی ڈیمیج بھی بطور ناؤن کے کام کر رہا ہے. نمبر 5 این اورل پریزنٹیشن کین بی انٹرسٹنگ. یہاں پہ اورل پریزنٹیشن زبانی جو پریزنٹیشن ہے یہ بطور اورل جو ہے انفارمیشن دے رہی ہے ناؤن کے بارے میں، تو یہ بھی جو ہے نا بطور ناؤن فریز کے کام کر رہا ہے. اسی طرح ہم نے ورب فریز کے بارے میں پڑھا ہے کہ ورب فریز سمپلی وہ ہوتے ہیں جس میں ورب کے فوراً بعد جو ہے وہ پریپوزیشن آ جائے. اور اسی طرح اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے، لیکن جو ہے نا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ ایڈجیکٹو فریز اور ناؤن فریز کو چیک کریں گے تو اس میں یہ دیکھیں گے کہ ایڈجیکٹو فریز میں گروپ آف ورڈز بطور ایڈجیکٹو کے کام کرے گا، اور ناؤن فریز میں گروپ آف ورڈز بطور جو ہے وہ ناؤن فریز کے کام کرے گا. اگر ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہوگا. اس میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے فون کر کے جو ہے اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.